ذرا سوچئے، ایک عام بالغ انسان کے جسم میں اوسطاً 5 سے 7 لیٹر خون ہوتا ہے۔ جی ہاں، 5 سے 7 لیٹر، یعنی پانی کی 1 لیٹر والی 5 سے 7 بوتلیں فرض کر لیں، جو ہر وقت، جی ہاں بالکل ہر وقت رگوں میں دوڑ رہی ہیں۔ یہ وہ زبردست ایندھن ہے جس پر یہ انسانی مشین چلتی ہے۔ خون کا یہ بہاؤ یہ صرف آکسیجن ہی نہیں پہنچاتا، بلکہ زندگی کی ہر بنیادی ضرورت کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب کتنا خودکار اور بے عیب نظام ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا۔ تو آج کے اس دلچسپ ایکسپلینر میں ہم ہیومن بائیولوجی یعنی انسانی حیاتیات کا بہت ہی تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں۔ اور ہاں، یہ ساری معلومات خاص طور پر ٹیٹ امتحان، بالخصوص پیپر 2 کی تیاری کے لیے بہت ہی زبردست اور اہم ثابت ہونے والی ہیں۔ خلیات کی اس چھوٹی سی دنیا سے لے کر جسم کے بڑے بڑے اعضاء، ان کے کام اور پھر ان سے جڑی عام بیماریاں، ہم یہ سب کچھ بڑے ہی آسان تصورات کے ذریعے سمجھیں گے۔ یہ واقعی ایک ایسا سفر ہونے والا ہے جو انسانی ساخت کے بہت سے حیرت انگیز رازوں سے پردہ اٹھائے گا۔ اچھا، تو آج کے اہم موضوعات کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے انسانی جسم کی تنظیم پر، پھر دیکھیں گے اہم اعضاء اور جسمانی نظام کو، اس کے بعد متعدی اور غیر متعدی بیماریاں زیر بحث آئیں گی، پھر ہم غذائی کمی سے ہونے والی بیماریوں کو سمجھیں گے، اور آخر میں ٹیٹ امتحان کے لیے کچھ بہت ہی اہم اور کام کے نکات۔ تو چلیے سیدھا چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، انسانی جسم کی تنظیم۔ خیر، ہم سب جانتے ہیں کہ خلیہ یعنی سیل ہمارے جسم کی سب سے بنیادی اکائی ہے، لیکن جب ایک جیسے کام کرنے والے خلیات کا پورا ایک گروہ آپس میں مل جاتا ہے نا، تو اس سے بافت یعنی ٹشو کہا جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھنے کا ایک بڑا ہی مزیدار اور آسان سا طریقہ ہے، بس ذہن میں رکھیں، ٹیم آف سیلز ایکولز ٹشو۔ خلیات کا بالکل یہی زبردست ٹیم ورک ٹشو بناتا ہے، جو پھر آگے چل کر ہمارے جسم کے بہت ہی بڑے اور پیچیدہ حصوں کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے انسانی جسم کی پوری ترتیب کو سمجھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے خلیات جو مل کے بافتیں یعنی ٹیشوز بناتے ہیں، پھر یہ بافتیں آپس میں جڑ کر اعضاء مطلب آرگنز بناتی ہیں، اور آخر میں یہی اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہمارا مکمل جسمانی نظام ترتیب دیتے ہیں۔ ان نظاموں میں ہمارا نظام ہضم، نظام تنفس، خون کی گردش کا نظام، اعصابی نظام اور نظام تولید جیسے بڑے اور پیچیدہ نیٹ ورک شامل ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے نا جیسے اینٹوں سے دیواریں بنتی ہیں اور دیواروں سے ایک مکمل اور شاندار عمارت کھڑی ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی جانب، جو ہے اہم اعضاء اور جسمانی نظام کے بارے میں۔ ہمارا انسانی ڈھانچہ یا جسے ہم اسکیلیٹل سسٹم کہتے ہیں، یہ صرف جسم کو کھڑا رکھنے اور حرکت دینے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے نازک اندرونی اعضاء کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور پتہ ہے اس میں سب سے حیرت انگیز بات کیا ہے؟ ہڈیاں کوئی بے جان خول نہیں ہوتی۔ جی ہاں، ہڈیوں کے اندر کا جو گودا ہوتا ہے نا، یعنی بون میرو، وہ خون کے خلیات پیدا کرنے کا ایک بہت ہی ایکٹیو اور زبردست کارخانہ ہے۔ اگر یہ نظام کمزور پڑ جائے تو آسٹیوپوروسس، جوڑوں کے درد یا ہڈیوں کے فریکچر جیسے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈھانچہ اصل میں ہمارے جسم کی سب سے مضبوط اور بنیادی حفاظتی دیوار ہے۔ ظاہر ہے توانائی کے بغیر تو کوئی مشین نہیں چلتی، جسم کیسے چلے گا؟ تو ہمارے نظام ہضم یعنی ڈائجسٹو سسٹم کا یہ حیران انگیز سفر شروع ہوتا ہے خوراک کو نگلنے سے، پھر اسے ملانا، خامروں کا نکلنا، معدے میں اس خوراک کا ہضم ہونا، غذائیت کا ہمارے خون میں جذب ہونا، اور آخر میں فضلات کا اخراج۔ اس پورے پیچیدہ عمل میں معدے کا کردار بہت ہی خاص ہے، جو خوراک کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ دیتا ہے، اور اگر ہماری خوراک متوازن نہ ہو تو اسی عمل کے دوران تذابیت، بد ہضمی یا السر جیسے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، جو پورے جسم کا توازن بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اب اگر ہم جسم کے بڑے اور کلیدی اعضاء کی بات کریں تو دماغ ہمارے پورے جسم کا کنٹرول سینٹر ہے۔ یہ سوچنے، سمجھنے اور حرکات کو کنٹرول کرتا ہے، اور اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو فالج یا مرگی جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ دل کا تو سب کو پتہ ہی ہے، یہ مسلسل چلنے والے ایک پمپ کی طرح ہے جو پورے جسم کو آکسیجن فراہم کر رہا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اور دل کا دورہ اسی عضو سے جڑے مسائل ہیں۔ پھر آتا ہے جگر، جو ہمارے اندر موجود زہریلے مادوں کو ختم کرتا ہے، اور یرکان یا ہیپیٹائٹس جیسی بیماریاں اسی کی خرابی سے ہوتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جلد جسم کا سب سے بڑا عضو ہے جو ہمیں بیرونی تحفظ دیتی ہے اور درجہ حرارت کنٹرول کرتی ہے؟ پھیپھڑے جو دمہ یا نیمونیا کا شکار ہو سکتے ہیں، گردے جو خون صاف کرتے ہیں اور جن میں پتھری ہو سکتی ہے، اور پھر ہماری آنکھیں اور کان، ان سب اعضاء کا اپنا اپنا کمال کا کردار ہے۔ امتحان کے لیے ہر عضو اور اس کی بیماریوں کو سمجھنا بالکل ضروری ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، جو ہے متعدی اور غیر متعدی بیماریاں۔ اچھا، اب بیماریوں کی ان دو بڑی اقسام میں جو بنیادی فرق ہے نا، اسے سمجھنا بہت ہی اہم ہے۔
متعدی بیماریاں یعنی انفیکشس ڈیزیزز یہ وہ ہوتی ہیں جو جراثیم، وائرس یا بیکٹیریا کی وجہ سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں تیزی سے پھیل جاتی ہیں، جیسے کہ ٹی بی، ڈینگی یا ملیریا۔ لیکن دوسری طرف غیر متعدی بیماریاں ایک سے دوسرے کو نہیں لگتیں، یہ تو ہمارے خراب طرز زندگی یا پھر جینیاتی وجوہات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، مثلاً ذیابیطیز، کینسر یا دل کا دورہ۔ امتحانات میں ان کا فرق اور وجوہات بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں، تو ان تصورات کو بالکل ذہن نشین کر لیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں حصہ نمبر 4 کی طرف، غذائی کمی کی بیماریاں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماریاں کسی وائرس یا بیرونی جراثیم کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ ہمارے اپنے جسم کے اندر اہم غذائی اجزاء کی کمی ان کی وجہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر وٹامن سی کی کمی ہو جائے تو اسکروی نامی مسوڑوں کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ آئرن کم ہو جائے تو سیدھا خون کی کمی یعنی اینیمیا ہو جاتا ہے، جس سے ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے۔ اور آیوڈین کی کمی، وہ تو گلے کی مشہور بیماری گوئٹر کا باعث بنتی ہے۔ وٹامن ڈی نہ ملے تو ہڈیاں نرم ہو کر رکٹس جیسی بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور اگر پروٹین کی شدید کمی ہو جائے تو یہ خاص طور پر بچوں کے لیے تباہ کن ہے، جسے کواشیورکر کہا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ متوازن غذا آخر کتنی ضروری ہے۔ غذائی کمی کے سب سے خطرناک اور واضح نتائج تو ہماری بینائی پر پڑتے ہیں۔ دیکھیے، وٹامن اے ہماری آنکھوں کی چمک اور بینائی کے لیے بالکل ناگزیر ہے۔ اس کی شدید کمی ہو جائے تو کیرٹوملیشیا جیسی سنگین حالت پیدا ہو سکتی ہے، جس میں آنکھ کا کارنیا بالکل خشک ہو جاتا ہے۔ اور بات یہی نہیں رکتی، یہ مسئلہ رات کے اندھے پن، جسے ہم نائٹ بلائنڈنس کہتے ہیں، یا پھر ہمیشہ کے لیے بینائی جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ہماری آنکھیں جن سے ہم یہ خوبصورت دنیا دیکھتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے تو بھئی متوازن غذا کسی صورت نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سب سے بچا کیسے جائے؟ تو بھئی ان بیماریوں سے بچاؤ کے طریقے بڑے ہی سادہ لیکن بہت طاقتور ہیں۔ متوازن غذا کھائیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، باقاعدگی سے ورزش کریں، صاف پانی پئیں اور بروقت ویکسینیشن کروائیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے جسم کے گرد ایک مضبوط حفاظتی ڈھال بنا دیتی ہیں۔ اور ہاں، آج کل کی اس تیز رفتار زندگی میں ذہنی دباؤ اور پریشانیوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارا اعصابی نظام ٹھیک رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ سب صرف امتحانی حقائق نہیں ہیں، بلکہ ایک صحت مند اور زبردست زندگی گزارنے کے سنہری اصول ہیں۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے پر، ٹیٹ امتحان کے لیے خاص نکات۔ آپ کو پتہ ہے، امتحانات میں کچھ خاص اعداد و شمار ایسے ہیں جو بار بار گھوم پھر کر آتے ہیں۔ ہوا میں گیسوں کا کیا تناسب ہے، اسے یاد رکھنے کی ایک بڑی مزیدار سی ٹرک ہے، اور وہ ہے انگریزی کا لفظ NOC، N سے نائٹروجن جو 78% ہے، O سے آکسیجن جو 21% ہے، اور C سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو 0.03% ہے۔ کتنا آسان ہو گیا نا؟ اسی طرح اکثر انسانی دل کا اوسط وزن بھی پوچھا جاتا ہے، جو مردوں میں تقریباً 300 گرام اور خواتین میں 250 گرام ہوتا ہے۔ اور ایک اور آفاقی حقیقت جو پیپر میں لازمی آتی ہے، وہ ہے روشنی کی رفتار، جو کہ پورے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی لیکن کام کی معلومات یاد رکھ لیں، امتحان میں کامیابی پکی سمجھیں۔ تو آج کے زبردست معلوماتی سفر کے اختتام پر ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ خرب و خردبینی خلیات اور اتنے بڑے بڑے پیچیدہ نظام ہر ایک سیکنڈ میں بغیر کسی ایک بھی غلطی کے آپس میں اتنی زبردست ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انسانی جسم کا یہ کمال اور اس کا یہ بے عیب نظام صرف امتحان پاس کرنے کے لیے اہم نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہمیں اور قدرت کو سمجھنے کے لیے مزید سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو بس اس حیران انگیز مشین کے بارے میں اپنا تجسس کبھی ختم نہ ہونے دیجیے گا۔